اور کریں یا آدھا گھنٹہ ہو گیا؟ طبیعت بھی میری ایسی ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں یہ زیادہ تو پیر بھائی بیٹھے ہیں تو سنتے ہی رہتے ہیں قرآن میٹنگز وغیرہ، تو سننا چاہتے ہیں تو 5-10 منٹ کے لیے. طبیعت خراب ہے، گلا بھی آج ساتھ نہیں دے رہا، اور ماشاءاللہ جو نعت خواں اور نقیب محفل ہیں انہوں نے اتنی تیز وکٹ بنا دی ہے کہ اس وکٹ کے مطابق پھر جو کھیلنا ہے وہ گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے. وہ جو لاہور سے آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت پڑھی، میں نے داد بھی دی، میں نے کہا تمہارا خرچ جو ہے نا وہ نیچے والا وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ چشتیہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ سر لے کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ سر لے کو سمجھتے ہیں. تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ جنہوں نے مجاہدے کیے پھر مشاہدے کیے، اگر آپ ان کا کلام پڑھیں، دوستوں کا بھی دیکھا ہے کہ باجد بستامی نے اگر جو کتاب لکھی ہے یا اشعار کہیں ہیں، یا سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی اشعار فرمائے ہیں. آپ عربی کے بہت بڑے شاعر تھے، پتہ ہے آپ کو، آپ عربی کے بہت بڑے شاعر تھے. یا خواجہ معین الدین چشتی نے عربی زبان میں یا فارسی میں کوئی شعر کہے ہیں، یا قطب الدین بختیار کاکی وہ شیر رحمۃ اللہ نے کوئی شعر کہے ہیں، یا میرے دادا امجد بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر نے کوئی اشعار کہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ ان میں کوئی اختلاف ہو؟ اختلاف رائے دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی، کبھی نہیں دیکھی ہوگی. یہ اختلاف رائے علم رکھنے والے لوگوں میں ضرور ہوتی ہے. وہ علم کون سا؟ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، نام نہاد. ان میں اختلافی رائے ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ جو بات بابا جی فرما رہے ہیں وہ پنجابی میں بلے شاہ کہہ رہا ہے، جو حضرت امیر خسرو فارسی میں فرما رہے ہیں یا اردو میں فرما رہے ہیں وہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سٹائل تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اولیاء کرام میں، صوفیاء کرام میں تضاد نہیں ہوتا، یہ کنٹراڈکٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو. چاہے جنید ہو یا بایزید ہو، یہ دو ہستیاں یہ اولیاء اللہ کے ائمہ کرام میں سے ہیں، بایزید و بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. یزید کہتے ہیں ظلم کرنے والے، یہ نام ان کا کوئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے ولی ہیں تو ان کا نام کیسے ہے؟ یہ یزید کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، اور با یزید کہتے ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرے، جو اپنے نفس پہ ظلم کرے اس کو کہتے ہیں با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یا خواجہ غلام فرید دیکھیں، آپ تو سرائکی ہیں یا سرائکی زبان سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے شاہ ان میں چاشنی اتنی ہے کہ جس کو سرائکی نہیں سمجھ بھی نہیں آتی وہ بھی لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ حضرت امیر خسرو کی فارسی سنیں، اگر فارسی آپ کو نہیں بھی آتی لیکن اس کا ایک عجیب سحر ضرور ہوگا، سحر ضرور ہوگا، کیونکہ وہ صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، سب سے محبت کرنے والے ہیں، تفریق کرنے والے نہیں. کسی نے میرے دادا امجد سے پوچھا حضور آپ کے پاس کینچی ہے؟ تو آپ فرماتے کینچی نہیں رکھتے ہم، ہمارے پاس سوئی ہے، ہم جوڑا کرتے ہیں، تفریق نہیں کیا کرتے، ہم علیحدہ نہیں کیا کرتے. اور وہ ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے سب سے محبت کی اور ایسا ایک ہمیں تصور دیا محبت کا اور پیار کا. دوستو اسلام جو سلم سے نکلا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ امن میں رہنا اور دوسروں کو بھی امن میں رہنے دینا. اسلام کی کیا معنی ہے؟ امن میں رہنا، سلم سے نکلا ہے نا، امن میں رہنا اور دوسروں کو بھی امن میں رہنے دینا. تو جہاں امن نہیں ہوگا، جہاں امن نہیں ہوگا ہر چیز ہوگی پر اسلام نہیں ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں امن ہے؟ مساجد میں ہے، درباروں میں ہے. ہم یہ سوچ کر جاتے ہیں مسجد میں کہ جا تو رہے ہیں شاید کل کو واپس اخبار پر آئے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ افراتفری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو اسلام کی بیسک اور بنیادی چیزیں تھیں ہم اس کو بلا بیٹھے ہیں، بالکل بلا بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک اپنے دادا امجد بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک بات بتاتا ہوں.
کہ ابھی آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بیعت نہیں کی تھی، بیعت نہیں کی تھی، تو آپ کھتوال شریف میں رہتے تھے، یہ ملتان کے پاس ہے کھتوال شریف، وہاں پر آپ رہتے تھے، تو وہاں پر ایک غیر مسلم آ گیا، سردیاں تھیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، غیر مسلم آ گیا، اور وہاں کے ایک عالم نے اعلان کر دیا مسجد میں کہ یہ چونکہ یہ غیر مسلم ہے تو اس کو جس نے پناہ دی اس کو اس وقت کے مطابق 16 آنے جرمانہ ہوگا، اور اس کو یہاں پر رہنے بھی نہیں دیا جائے گا اس گاؤں میں، اس وقت کے 16 آنے یعنی کہ 1 روپیہ۔ تو بابا جی نے یہ اعلان سنا، پھر اس غیر مسلم کو پناہ بھی دی، کھانا بھی کھلایا، پناہ بھی دی، کھانا بھی کھلایا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ کوئی مسعود نامی آدمی نے ایک غیر مسلم کو پناہ دی ہے اور کھانا بھی کھلایا ہے، تو پنچایت نے آپ کو بلا لیا، اور جو وہاں کا قاضی تھا وہ کہنے لگا کہ بابا جی آپ نے اعلان نہیں سنا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں سنا تھا۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک تو جرمانہ دیں 16 آنے جرمانہ دیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اب یہ گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ ہم اتنے متکیوں میں رہنا بھی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ولی کی جگہ تو وہاں ہوتی ہے جہاں گند زیادہ ہوتا ہے، تاکہ اس گند کو صاف کیا جائے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جرمانہ میرے پاس 1 ٹکا ہے، یہ رکھ لو، 1 آنا ہے یہ رکھ لو۔ فرمانے لگا، قاضی کہنے لگا کہ یہ باقی 15 آنے اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ آپ فرماتے ہیں دیکھو علم کی بات، اگر تم علم کی بات کرتے جو تم نے فتویٰ لگایا کہ میں نے 1 دن بلکہ 1 رات اس کو پناہ دی اور کھانا کھلایا، تو مجھ سے تم 16 آنے وصول کر رہے ہو، میرے پاس تو 1 آنا ہے، وہ لے لو 1 رات کا، باقی 15 آنے اس سے لینا جو ساری زندگی اس کو کھلا بھی رہا ہے، اس کو پناہ بھی دی ہوئی ہے، باقی ان سے حساب کتاب کرو۔ 1 رات کا فائن، 1 رات کا۔ تو یہ تھے اسلام کے بنیادی اصول۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں پر کام کیا ہے، بر صغیر پاک و ہند میں ان کا کام نظر آتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک طریقہ تھی 90 لاکھ اور ایک کہتی 99 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، کلمہ حق پڑھایا، اور بابا فضل الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے 16 قوموں کو، 16 جنگجو قوموں کو، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 16 جنگجو قوموں کو مسلمان کیا، جن میں یہ جوئیے ہیں، یہ وٹو فیملی ہے، جویا فیملی ہے، سیال فیملی ہے، ان ایسی فیملیوں کو جو جنگجو قبیلے تھے ان کو مسلمان کیا، تو کیا زبان میں تاثیر ہوگی، کیا تاثیر ہوگی؟ کیونکہ وہ انہوں نے تبلیغ کی ترتیب اور تاریخ سیکھی ہوئی تھی، تاریخ بھی سیکھی ہوئی تھی اور ترتیب بھی سیکھی تھی۔ آج ہم کہے جا رہے ہیں کہ یار پڑھیں درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اونچی زبانیں پڑھیں، کتنی تاثیر ہے ہماری زبان میں؟ کیونکہ ہمیں ابھی یا تو تاریخ بھولی ہوئی ہے یا ترتیب بھولی ہوئی ہے، دونوں میں سے ایک کام ہو گیا ہوا ہے۔ حضرت بدرالدین اسحاق دہلوی، آخری بات، حضرت بدرالدین اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی ایک بہت بڑے جید عالم تھے، بہت بڑے جید عالم۔ آپ نے 10 سوال لکھے، میں یہ آپ کو علم کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے مجاہدہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد مشاہدہ کیا ہوتا ہے، ان کا علم کیا کہتا ہے، اور یہ جو رٹے مارنے والے ہیں ان کا علم کیا کہتا ہے۔ تو آپ نے 10 سوال لکھے اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی اس کا مجھے جواب دے دے تو میں پیری فقیری کو مان لوں گا، ورنہ یہ میں کہہ دوں گا کہ یہ صرف کھانے پینے کا بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ صرف کھانے پینے کا بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بدرالدین اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم دین، انہوں نے دہلی سے سفر شروع کیا، دہلی سے اجمیر ہوتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اسرار الاولیاء میں کہ اجمیر ہوتے ہوئے آپ ملتان پہنچے،
اور ملتان سے پھر آپ اجودن پہنچے. اجودن کا پتہ دوستوں آپ کو؟ اجودن نہیں پتا؟ پاک پتن شریف کا پرانا نام اجودن ہے. یہ پاک پتن، کیونکہ جب کسی شہر کو کسی بزرگ کا شرف حاصل ہو جائے تو پھر وہ شہر شریف ہو جاتا ہے. شرف سے شریف ہو جاتا ہے. پاک پتن شریف، گولڑا شریف، کیونکہ بزرگوں کا شرف حاصل ہو شہر. تو اللہ کرے کہ شہر تو شریف ہو گئے ہیں. ہم نعرے تو بہت مارتے ہیں شرف کا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شریف کر دے. ہمارے دل میں بھی وہ تڑپ پیدا کر دے جو اویس کے دل میں تھی. ہمارے دل میں بھی وہ تڑپ پیدا کر دے جو سیدنا ابوبکر صدیق کے دل میں تھی، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی. اللہ کرے کہ وہ تڑپ پیدا ہو جائے، وہ عشق پیدا ہو جائے، وہ محبت پیدا ہو جائے سرکار سے. یہ خالی نعروں سے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی بات نہیں بنتی، کچھ بات نہیں بنتی کہ ہم یہاں سے نعرہ اتنا ماریں کہ آواز گنبد خضرا تک پہنچ جائے. تو پھر دوست پتہ کہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ ان کو حاضر ناظر بھی جانتے ہیں اور غیر حاضر بھی کیے بیٹھے ہیں. خود ہی کہے جا رہے ہیں کہ سرکار کی محفل کو سرکار سے جاتے ہیں، حاضر بھی مانتے ہیں اور غیر حاضر بھی مانتے ہیں. پھنس جاتے ہیں ہم لوگ. پھر وہ تو بات لے کر نکل جاتے ہیں، جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں. تو آپ نے وہ 10 سوال لکھے اور اجودن جب آئے آپ فرماتے ہیں کہ جتنے میں نے شہروں کے چکر لگائے تو وہ گھومتا پھرتا نہیں تھا. میں نے ہر ولی سے، ہر عالم سے جو اس عقیدے کا تھا، حنفی عقیدے کا تھا، اس سے میں نے یہ سوالوں کے جواب پوچھے تو سب نے دیے، لیکن مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکا. مطمئن نہیں مجھے کر سکا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پاک پتن شریف پہنچا، اجودن میں، اس وقت کا اجودن آپ کا پاک پتن شریف، کہ جب میں پاک پتن شریف پہنچا تو ایک بہت ہی خوبصورت روحانی شخصیت، آپ ایسے لکھتے ہیں کہ بڑی ہی خوبصورت اور روحانی شخصیت سامنے تشریف فرما. آنکھوں میں وہ جلالت کہ ان کے چہرے کی طرف نظر نہیں جاتی. جب میں پاس پہنچا ابھی کچھ فاصلہ تھا تو بابا جی فرمانے لگے ایک بچے کو جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا کہ یار جو میں تجھے سبق پڑھاتا ہوں تم یاد بھی رکھتے ہو کہ بھول جاتے ہیں؟ وہ کہتا ہے بابا جی مجھے یاد ہوتا ہے. کہتے اچھا وہ سبق تو سنا دو. تو اس بچے نے سبق سنا دیا اور بدرالدین اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے میرے 10 کے 10 سوالوں کے جواب مل گئے. اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شود وکیلوں کا. آپ فرماتے ہیں کہ صاحب تیری زیارت کر لینا، تیری زیارت کر لینا، ہر سوال کا جواب ہے. تو دعا گو لائٹ بھی چلی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میرا بولنا، آپ کا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے. وما علینا